اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ یہ سورہ روم کی ایک آیت ہے اور اصولی بات بیان کی گئی ہے کہ اس زمین کے اوپر جب بھی شرک پھیلا ہے تو زمین کے اوپر فساد برپا ہو گیا ہے، اور بتایا گیا مشرکین مکہ کو کہ آج تم ایمان کے دشمن بن گئے ہو، شرک پر ڈٹے ہوئے ہو، کبھی یا ابراہیم اگسنی پکارتے ہو، کبھی لات بابا کو آواز دیتے ہو، اور اپنے عقیدے کے حق میں یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، بس ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اللہ ہماری براہ راست نہیں سنتا ہے۔ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑی محنتیں انہوں نے کی تھی اپنے زندگی کے اندر۔ اب ہم ان کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہماری فریاد جو ہے اوپر اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہماری براہ راست نہیں سنتا ہے۔ تو ان کو سمجھایا گیا قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے عقائد ہیں یہ باطل ہیں، یہ تم نے جھوٹ گڑھا ہے، تمہارے آباء و اجداد اس عقیدے کے اوپر تھے، شیطان ان کو الٹی پٹی پڑھاتا رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اب جو وحی آتی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغام ہے تم سب تک اور جہاں جہاں تک یہ پہنچے کہ انسانوں تمہیں زندگی یہ دی گئی ہے، امتحان کی زندگی ہے، اور امتحان صرف ایمان کا ہے کہ بن دیکھے تم اپنے مالک اور خالق کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ اس نے اپنی صفات کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے، اور جو بھی اس کی صفت آپ کے سامنے آتی ہے اس پر غور کرو، غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ وہ الحکیم رب ہے، غفور الرحیم ہے، الخالق ہے، الرزاق ہے۔ ایک ایک چیز کے اوپر غور کرو۔ یہ زمین کے اوپر فصلوں کا اگنا، بارشوں کا برسنا، اور طرح طرح کے پھل کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، اپنے کھانے کے اوپر غور کرو، ہواؤں کے چلنے کے اوپر غور کرو، درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، اس میں جو کشتیاں چل رہی ہیں اس کے اوپر غور کرو کہ تمہارا ایک ہی مالک ہے، ہر طرف اسی کی صنائی، اسی کی کرشمہ کاریاں آپ کو نظر آئیں گی، اسی کی قدرت اور حکمت کی باتیں ہیں۔ اس سے اپنے مالک اور خالق کو تم پہچانو کہ کتنا دانا مالک ہے تمہارا، کتنا رب ہے، پھر کتنی طاقتوں والا بھی ہے، اور جس نے بات نہیں مانی ہے وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ پوری قومیں اس نے تباہ کی ہیں، اور ان آیات کے اندر فرمایا کہ خشکی اور تری میں یہ جو فساد برپا ہوا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہے، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ ان چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے، مار پڑتی ہے ان کو، اور پھر بے شمار طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے مارنے کے۔ کبھی آپس میں لڑاتا ہے، کبھی پتھروں کی بارش کی کسی قوم کے اوپر، اور پہلی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا ہے، جو نوح علیہ السلام جن کے اندر مبعوث کیے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جب آگے پھیلی اور ایک قوم کی حیثیت سے سامنے آئی تو انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو وہ پہلی مشرک قوم ہے، اس کے 5 تن پاک تھے، ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر۔ سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں، اور بخاری کی روایت کے اندر عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ 5 جو نام سورہ نوح کے اندر آئے ہیں یہ قوم نوح کے صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے، لوگوں نے ان کو قبروں میں جب دفن کر دیا، پھر آہستہ آہستہ ان کی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ گئے، پھر ان کی تصویریں بنائیں، پھر ان کی مورتیاں بنائیں، اور پھر اس طرح پورے قبائل عرب کے اندر یہ بت پرستی جو ہے پھیل گئی۔ اور جب نوح علیہ السلام 950 سال صبح شام ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور سورہ نوح کے اندر
نوح علیہ السلام کے اقوال نقل ہوئے ہیں کہ مالک میں نے ہر طریقہ اختیار کیا ہے، ان کو چپ کے بھی سمجھایا ہے، پیار محبت سے سمجھایا، کہیں چڑھ نہ جائیں اور پھر برباد ہو جائیں گے۔ اور کہیں جب مجھے موقع ملا کھلے بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر کھڑے ہو کے میں نے اللہ کی توحید کا ذکر کیا ہے، اور جب یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، مجھے دیکھ کر یہ کپڑے اوپر ڈال لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، پھر میں نے آواز کو اور تیز کر کے تاکہ ان کے کانوں کے اندر یہ بات پہنچے کہ لوگوں تمہارا الہ، تمہارا معبود بس ایک ہے، ان اولیاء اللہ کو مت پکارو، اولیاء اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور اولیاء اللہ اور صالحین جو ہوتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، وہ کامیاب ہو گئے امتحان کے اندر، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو پکارا، ان کی نیازیں کی، ان کو واسطے وسیلے دیے ان کے اس طریقے سے، تو یہ اللہ کے ساتھ نمک حرامی اور غداری ہوگی، شرک ہوگی، اللہ کو گالی ہے یہ شرک، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ 950 سال بیت گئے، مالک فرماتا ہے آخر میں جا کے میرے بندے نے اس طرح پکارا کہ انی مغلوب فانتصر، مالک میں اب کمزور ہو گیا ہوں اور انہوں نے مجھے دبا لیا ہے، اب بالکل یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس طرح مذاق اڑاتے ہیں اور وہ بھی بڑے ہو کے کافر اور مشرک ہی ہوں گے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کا منصوبہ اور نبی کی دعا جب اکٹھے ہو گئے تو پھر مالک نے ایسی موسلا دھار بارش اور سیلاب کا، وہاں کے پہاڑوں جیسی موجیں تیزی کے ساتھ جو ہے سمندروں کی طرح موجوں وہاں مارنے لگا وہ سیلاب۔ اور جب نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے مالک کہہ چکا تھا کہ تجھے اور تیرے اہل و عیال کو میں بچا لوں گا، اور پھر جب نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا بڑی لہر کی زد میں آ گیا، اور پھر بعد میں جب وہ طوفان تھما ہے تو نوح علیہ السلام نے اس انداز سے اللہ کو پکارا کہ میرے مالک آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے، آپ نے کہا تھا تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا ہے، میرا اہل و عیال میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ کے ساتھ کہا کہ نوح زبان کو روک لو، یہاں یہ تیرا اہل و عیال نہیں ہے، یہ شرک کرنے والا، مجھے گالی دینے والا، دوبارہ اگر اس کے حق میں دعا کی اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پیغمبر ہیں اللہ کے، وہ کانپ گئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کی مالک میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی ایسی بات تیرے سے مانگوں جس کی حقیقت میں نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ کہ پہلی قوم کو بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مارا ہے۔ آج کل یہ بارشوں کے دن ہیں، اور خاص کر پاکستان کے اندر شمالی علاقہ جات کے اندر اور ایسے علاقوں کے اندر تباہی آئی ہے جو پیر کے نام سے، بابو پیر کے نام سے وہ علاقہ پورا مشہور تھا کہ بابو پیر کے کیا کہنے ہیں، یہ مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اور جس طرح امت مسلمہ بحیثیت مجموعی طور پر بھی ان کے کتنے معبود ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں کہ یہ دینے والے ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ خزانے بخشتے ہیں، کسی کو کھوٹی کھری کرنے والا کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو غوث کہتے ہیں کہ یہ غوث فریادوں کا سننے والا غوث العظم ہے، سب سے بڑا غوث ہے، اندازہ لگائیے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ چھیڑ کی ہے اور اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہرائے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا، اور میں نے وہ ویڈیوز دیکھے ہیں جب تیزی کے ساتھ سیلاب آ رہا تھا تو یہ سامنے کھڑے ہو کے پکار رہے تھے کہ یا عباس یا عباس یا علی مدد، اور کوئی قرآن لے کے آگے کھڑا ہو رہا ہے کہ قرآن شاید بچ جائے گا۔ وہ سارے جو پکار رہے تھے اس طرح وہاں بہہ گئے پانی کے اندر، اور بڑے بڑے مزار دیکھیں وہ پانی کے اندر ڈوب گئے، گر گئے، اور پانی بہا کے لے گیا ان کے باباؤں کو، ان کے داتاؤں، دستگیروں، مشکل کشاؤں کو۔ تو اللہ کے بندو، یہ قرآن یہی پیغام دیتا ہے کہ ہر دور کے اندر اسی طریقے سے ہوا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے وہ لوگ جو کشتی میں بیٹھے تھے ان کو بچایا اللہ تعالیٰ نے، اور کسی کافر اور کسی مشرک کو اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا ہے۔ وہ جو آگے نسل چلی ہے وہ خالص مخلص مومنوں کی اولاد آگے چلی ہے، اور مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے احسان یاد دلایا کہ آج ایمان کے دشمن ہو، اسی ایمان کی وجہ سے تو تم آج یہاں موجود ہو۔ اگر تمہارے وہ بڑے دادا وہ کشتی کے اندر نہ بیٹھتے، ایماندار نہ ہوتے، تو آج تمہارا وجود نہ ہوتا یہاں۔ اور یہ ہر ایک کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جو کشتی میں بیٹھے تھے۔ اور پھر پوری زمین کے اندر اتنا بڑا سیلاب آیا کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں چھوڑا ہے۔ اس دور میں جو بھی جتنے انسان تھے سارے مار ڈالے گئے، صرف مومن بچے تھے، اور پھر ان کی نسل آگے چلی۔ پھر ان کے اندر اسی طریقے سے جب شرک آیا، پھر اللہ نے ایک نبی ان کے اندر مبعوث کیا، اس نے اسی طریقے سے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا بچے تھے اسی ایمان کی وجہ سے، تم پھر ایماندار نہیں رہے ہو اور ایمان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔
تو اس انداز سے یہ سلسلہ چلتا رہا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اسی انداز سے آتے رہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ایمان کی دعوت کو اٹھایا، اور آج کی بجائے کل، یعنی آخرت، کل قیامت کے بعد جو نتیجہ نکلنے والا انسانیت کے امتحان کا، اس کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہر روز تم اپنی منزل جو تمہاری موت ہے اس کے ہر روز ایک قریب ہوتے چلے جا رہے ہو، ہر تمہارا سانس کیا، ہر لمحہ تمہیں اس کے قریب کر رہا ہے، وہ موت کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، اس کو ایک لمحہ پہلے یا تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اور جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو مالک فرماتا ہے جب یہ رات کو یا تو سو رہے ہوتے تھے یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے ہوتے تھے تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ تو اللہ کے بندو یہ اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، تیاری کرو آخرت کی، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اور یہ پوری قوم ہے اگر یہ ایمان کی طرف نہیں آ رہی ہے تو یہ بڑا عذاب جب اس کے اوپر آ جائے گا تو پھر تو واپسی کے راستے ہی ختم ہو جائیں گے، وہ موت کا معاملہ ہو یا قیامت کا دن ہو۔ اس سے پہلے یہ ہلکے عذاب ہیں، ان کو مالک ہلکا عذاب کہتا ہے، اندازہ لگے جب ہلکے عذاب کا یہ حال ہے، کتنی بڑی بڑی سونامیاں آتی ہیں، کیسے کیسے زلزلے آتے ہیں، کڑاکے کی بجلیاں گرتی ہیں، اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے، یہ ساری چیزیں قومیں آپس میں جو لڑ رہی ہیں یہ ہلکے عذاب کے کچوکے ہیں، تاکہ مالک فرماتا ہے میری طرف رجوع کریں، کفر و شرک کو چھوڑو اور اپنے مالک اور خالق کے بندے بن جاؤ۔ اور جنہوں نے تمہیں ایمان سے ہٹایا ہے، ان مولویوں اور پیروں نے، ان کو اپنا لیڈر اور اپنا امام مانتے ہو، کل انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا۔ ان کا کفر کرو، ان کو سمجھاؤ، پہلے سمجھتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو للکارو ان کو، ان کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور یہ نہ سمجھنا میں کوئی اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں، اللہ ایک لمحے کے اندر سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے امتحان رکھا ہی اسی انداز سے ہے کہ مومن کیا کرتے ہیں، جو اتنی زیادہ شوق رکھتے ہیں جنت کے اندر جانے کا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی ان کو جوانی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی بہاروں کے اندر ان کو وہاں رہنا ہے، کوئی غم کا ایک سایہ نہیں، وہاں بیماری نہیں، تھکن نہیں، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی بادشاہیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو چند دنوں کے اندر آزمائش ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس طریقے سے یہ کشمکش ہمیشہ رہی ہے حق اور باطل کی۔ اور اس دور کے اندر یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، ہماری اپنی زبان میں کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا ہے، بتائیے اگر ہماری زبان میں نہ ہوتی تو ہم کیا ہوتے، کہاں ہوتے۔ اسی زبان کے اندر یہ دعوت اٹھی ہے ایمان خالص کی کہ لوگوں تمہارا ایمان شرک آلودہ ہے، اور توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور پلٹو اور ان فرقوں سے نکلو۔ یہ جو فرقے تم نے بنائے ہیں، ان کی دکانیں ہیں ان مولویوں کی اور پیروں کی، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی سلفی ہے، اور کوئی چکڑالوی ہے، سوروردی ہے، نقش بندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، گنے بھی نہیں جا سکتے اتنے فرقوں کے اندر یہ قوم ہے، یہ بٹ گئی ہے، اور ہر ایک کے اندر شرک ہے، قبر پرستی ان کے اندر آ گئی ہے، کہ روح واپس آ جاتی ہے، مردہ صاحب سننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر داتا بن جاتے ہیں، پھر دستگیر بن جاتے ہیں، پھر حاجت روا ہے، اور یہ ترقی کرتے کرتے مختار کل تک پہنچا دیا کہ تمام کا تمام اختیار اب انہی کے پاس ہے۔ پھر ان کی مزاروں کے اوپر جو لنگر بانٹے جاتے ہیں، پنڈالے بانٹے جاتے ہیں، بڑی بڑی دیگیں، ان کمروں جتنی بڑی دیگیں ہیں جن کے اندر سیڑھیاں لگا کے اترتے ہیں، اندازہ لگائیے وہاں دال پکتی ہے، حلیم پکتے ہیں، اور یہ پھر بانٹتے ہیں کھچڑا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کو سور کے گوشت سے زیادہ حرام قرار دیا ہے، کرنے والا شرک اور کھانے والا مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کے عذاب ٹلیں۔ یہ عذاب آتے ہیں کفر و شرک کی وجہ سے، اور ٹلتے ہیں توبہ استغفار کی وجہ سے۔ اور یہاں اس آیت کے اندر یہی چیز بتائے گی کہ دیکھو پچھلی قوموں کا کیا معاملہ ہوا ہے، ان کے ساتھ کیوں ہم نے یہ معاملہ کیا تھا۔ کانا اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی، جس طرح آج ہماری قوم ہے، ہر طرف شرک پھیل گیا ہے، کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان کی طرف آنے کا وہ اس کا موقع ہے، یا وہ چاہتا ہے ایمان خالص کی بات سن، ورنہ اکثریت بات ہی نہیں سنتے ہیں۔ لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہمارے مالک کی بات سچی ہے، بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے، قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا قیامت کے دن مجھے امتیں دکھائی گئیں، کوئی ایسے انبیاء ہیں جن کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 7 امتی ہیں، اور مجھے ایسے انبیاء بھی دکھائے گئے کہ ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں۔ سورہ یاسین کے اندر بھی 3 پیغمبر ہیں، ایک امتی، اس کو بھی مار ڈالا گیا۔ تو اللہ کے بندو، یہ ایمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت صاحب نے بر صغیر میں آ کے دائیں طرف نگاہ ڈالی اور اس کے بعد پھونک ماری اور اتنے 70,000 کو مسلمان کر دیا، بائیں طرف نگاہ ڈالی
72,000 کو پتہ نہیں مسلمان کر, یہ سارے ان صوفیوں نے جھوٹ گڑے ہیں. اور یہ ہمارے سامنے یہ جو دین, عرس اور میلوں والا دین, قبر پرستی والا دین, ڈول ڈمکوں والا دین, بانسریوں والا دین, قوالیوں اور نعتوں والا دین پیش کیا گیا ہے, یہ وہ دین نہیں ہے جو صحیح دین ہے, اللہ کا دین اسلام. اسلام کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں ہے, کوئی عرس اور میلے نہیں ہے, کوئی چڑھاوے نہیں ہیں, کوئی دین کے اوپر اجرت نہیں ہے. اللہ کے لیے اذانیں ہیں, اللہ کے لیے امامت ہے, اور اللہ سے اجر رکھتے ہوئے یہ سارے کام کرنے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے. اور اس زندگی کے بعد مالک دوسری زندگی کے اندر ایسی بادشاہی دے گا کہ ساری تھکن دور ہو جائے گی, ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آخری لمحے آخری سانس تک لے جائے گا. قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.